برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جتنا بھی انسان شکر ادا کرے وہ اتنا ہی کم ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا کیا تھا، جو آج کے دن اپنی آخری لمحات بلکہ آخری کچھ گھنٹوں کا مہمان ہے۔ پھر نہ جانے کون زندہ کون مر جائے گا، کس کو یہ نصیب ہوگا کس کو نصیب نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اس پر رب کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ جو بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا، اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی مغفرت کا جوش تھا۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے پر میرا بندہ میرے سامنے آئے اور کوئی بھی عبادت کرے اور میں اس کو قبول کروں۔ یہ اللہ کا مہینہ تھا اور اس کا استقبال، اس کا اعزاز وہی تھا جس کا اللہ نے حکم دیا ہوا تھا۔ دن کے وقت روزہ، رات کے وقت قیام اللیل، تراویح کی نماز، اللہ کے سامنے مناجات، اللہ کو بلانا، اللہ کو پکارنا، اللہ کے سامنے عاجزی، اللہ کے سامنے انکساری، یہ تھا اس مہینے کا حق۔ خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مقدس کو اس طریقے پر ادا کیا جس طریقے پر اس ماہ مقدس کا حق تھا۔ اور آج جب یہ ماہ مقدس جا رہا ہے تو خوشی خوشی ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہیں۔ ہمیشہ اجرت مزدوری اسی کو ملتی ہے جو دن کے وقت کام کرتا ہے، شام کو مالک اسی کے ہاتھ میں پیسے تھماتا ہے جس نے دن کے وقت محنت کی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے ایک آدمی سارا دن محنت کرتا رہتا ہے، اس کو مزدوری نہیں ملتی، اور اس کے ساتھ جو ان کا حق ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیا جاتا۔ لیکن یہ تو دنیا کا اصول ہے، اللہ کے ہاں یہ اصول نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اوتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجفہ، مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی تشریف فرما ہوئے، دیہاتی صحابی تھے، آ کے آقا کو ہاتھ ملایا۔ میرے آقا نے دیکھا ہاتھوں میں زخم پڑے ہوئے ہیں، چھالے نکلے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہوا میرے صحابی؟ فرمایا اللہ کے نبی، میں گارے اور مٹی کا کام کرتا ہوں، دن کے وقت مزدوری کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ جو ہیں نا زخمی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور فرمایا اے میرے صحابی، اس بات کو یاد رکھ لینا، کل قیامت والے دن میں اور آپ دونوں اس طریقے پر ہوں گے جو اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! اور روایتوں میں آتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مزدور کے ہاتھ کو چوما جو اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھا رہا تھا۔
دنیا میں کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے اپنے ایک کارکن کے ہاتھ کو اس وجہ سے چوما ہو کہ وہ محنت کر کے کماتا ہو۔ ہمارے یہاں دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑے مقام اور مرتبے دیے ہوئے، بتاؤ کسی نے آج تک اپنے ملازم کے ہاتھ تو دور کی بات، چومنے کی بات دور، اس سے سیدھے منہ سے بات بھی نہیں کرتا اس کو، اور گھر کے اندر جو جھاڑو لگانے، پوچھا لگانے والا، صفائی کرنے والا، برتن دھونے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ کس طریقے کی بات کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس 10 سال تک کی ہے، 10 دن بھی نہیں، 10 ماہ بھی نہیں، فرمایا 10 سال خدمت کی ہے حضور علیہ السلام کی، خادم الخاص رہا ہوں۔ فرمایا 10 سالوں کے اندر پیارے آقا علیہ السلام نے کبھی بھی یہ لفظ نہیں بولا انس تو نے یہ کام کیوں کر دیا ہے۔ فرمایا کبھی 10 سالوں میں ڈانٹ نہیں پڑی، 10 سال کا عرصہ زبان سے تو ہمارے دعوے سنے جائیں، ہمارے بول سنے جائیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم آقا کی حضور کے سنت کے عاشق ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ صرف زبان ہے، عمل نہیں ہے۔ حقیقت حضور کے عمل کے ساتھ ہے، نہ کہ حضور کے صرف زبانی دعووں کے ساتھ ہے۔ صحابہ اکرام کا عمل حضور کے سامنے تھا، صرف دعوے نہیں تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بدر کا اعلان کیا، مہاجرین اور انصار نے کہا اللہ کے نبی جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون بھی گرے گا، اور یہ حقیقت اور یہ ان کا عمل تھا۔ مسلمان کا اس ماہ مقدس کے اندر جو عمل ہے اس کا پتہ تب چلے گا جب رات کو شوال المکرم کا چاند چڑھے گا، پھر پتہ چلے گا اس مسلمان نے اس ماہ مقدس کے مہینے میں کیا پایا کیا کھویا، اس کی عبادات قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی، اس کی عبادات ایسی تھی کہ اس کو مسجد کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا، اس کی عبادات رسمی تھی یا حقیقی تھی، اس کی عبادات صرف اور صرف رمضان کے اندر روزے رکھ کر منہ بند کر کے اپنے مالک سے جان چھڑانے کی خاطر مسجد میں آ کے بیٹھ گیا کہ میں تاکہ جا کے بولوں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اب جب اس کو پیٹ کے اندر غذائیں جانا شروع ہو گئی، اب عید کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے دل کے اندر تڑپ اور طلب جو رمضان میں تھی وہ ہے یا نہیں۔ بڑے بڑے اکابر علماء بزرگان دین وہ کہتے ہیں اگر آپ کو شک پڑے کہ میری رمضان کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اگر آپ کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ میری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ رمضان کے بعد والے جو 11 مہینے ان میں دیکھ لینا آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ جو رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں ان کو رکھ رہی ہیں، آپ عبادات میں صحیح مکمل ہیں، آپ اسی طریقے پر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، آپ حقوق اللہ بھی صحیح ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد بھی اگر صحیح ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی رمضان کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اگر یہ چیز نہیں تو آپ کی رمضان کی عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ یہ تو اللہ نے ایک پریکٹس کا مہینہ دیا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب کرنے کا ایک مہینہ عطا کیا کہ کسی طریقے پر یہ بندے ان کو میں یہ مہینہ دوں، یہ جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں یہ اس کو چھوڑ کے میرے پاس آئیں اور باقی 11 مہینے بھی ان کا دل جما کریں۔ یہ اللہ نے رمضان کا مہینہ اس وجہ سے دیا، یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ تھا، اس میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ، قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو لے کر چلی جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں نیکیاں۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے میں رمضان میں نوافل بھی پڑھوں، ذکر و اذکار بھی کروں، تلاوت بھی کروں، تسبیحات بھی۔ یہی چیزیں انسان کو موت کے بعد بھی کام آئیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو اصول ہے وہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ نہیں فرمایا صرف رمضان میں عبادت کرو، زندگی کا کوئی حصہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر فکر وہ اللہ کے ماتحت رہ کر عبادت کرنے کی ہے۔ کھانا کھانا بھی عبادت ہے، واش روم میں جانا بھی عبادت ہے، کسی کے کام آ جانا بھی عبادت ہے، کپڑے پہننا بھی عبادت ہے، کپڑے اتار کے غسل کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ عبادت کس ٹائم کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کھاتے پیتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا سارے کام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا آپ کی عبادت کیسے ہوگی؟ پھر تو عبادت تو نہ ہوئی، یہ تو کام آپ سارے کر رہے ہیں، پھر آپ کی عبادت کیسے ہوئی؟ فرمایا ہم جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، اللہ سنت کی برکت سے ہمیں اس میں ثواب عطا کرتے ہیں، وہ ہماری عبادت بن جاتی ہے۔ جب ہم ہر کام سنت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، ہم کھانا بھی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کھائیں گے، ہم لباس بھی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پہنیں گے، ہم کوئی بھی دنیا کا کام وہ اس نیت سے کریں گے کہ اس میں میرے آقا کی یہ سنت ہے، اس میں فلاں ثواب ہے، تو وہ کام بھی ہمارا عبادت بن جائے۔ یہ ہے رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع، اور جمعۃ الوداع کا یہی پیغام ہے کہ یہ ماہ مقدس جب جا رہا ہے ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ میں نے کتنی عبادت کی ہے، میں نے کتنے اس مہینے کے اندر عبادات سے اپنے اللہ کی ذات کو راضی کیا ہے۔ یہ مہینہ نہ جانے ہمیں اگلے سال کا رمضان مجھے اور آپ کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کتنے ہمارے دوست ہوئے ہوں گے جو گزشتہ سال تھے، آج نہیں ہیں، عید کی خوشیوں میں نہیں ہیں، ہمیں خود کسی کو پتہ نہیں ہم کل تک زندہ ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند چڑھتا تھا نا اس وقت دعا کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہتے تھے کہ رمضان کے بعد اللہ مجھے موت بھی دینا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیوں اللہ کے رسول؟ فرمایا اس وجہ سے کہ جس آدمی نے ماہ مقدس رمضان پایا ہوگا اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت کر دی ہوگی، جس کی بخشش اور مغفرت ہو چکی ہوگی وہ سیدھا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یعنی رمضان کا مہینہ اتنی بخشش اور مغفرت والا، اتنی عصمت والا ہے کہ اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کرتے تھے اگر مجھے موت بھی آئے تو رمضان کے بعد آئے تاکہ میری بخشش اور مغفرت ہو چکی ہو۔ یہ تو ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے نبی تو ان کا تو نہ گناہ نہ ہی ان کے اندر گناہ والے افعال، یہ امت کے لیے تھا، امت کے لیے، کہ امت کو بتانا مقصد تھا کہ اللہ نے تمہیں جو ماہ مقدس عطا کیا ہے اس کے اندر آپ نے کون کون سی عبادتیں کرنی ہیں تاکہ باقی 11 مہینے بھی آپ نے اسی طریقے پر گزارنے۔ اور رمضان المبارک کے بعد جو رات آتی ہے، آخری رات، عید کی رات، چاند رات، لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، نہ جانے کون کون سی راتیں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی خوشی، اس کی عظمت، اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ کتنی بڑی رات ہے، کتنی بڑی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یکم رمضان سے لے کر 30 رمضان تک ہر رات کو 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرتے ہیں، ہر روز ہر رات کو۔ فرمایا اس رات کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں جب عید کی رات ہوتی ہے، اللہ یکم رمضان سے لے کر 30 رمضان تک جتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں، صرف اس عید کی رات اتنے لوگوں کو صرف ایک رات میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اتنی عظمت والی رات، اتنی عزت والی رات، اس رات کی عزت اور عظمت کا یہ اندازہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں اور ان میں اعلان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی امت
حضور کی امت کو جو فریضہ ادا دیا تھا انہوں نے وہ مکمل کر دیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے، اس مزدور کی کیا اجرت ہے، اس مزدور کی کیا کمائی ہے جس نے اپنا کام پورا مکمل کر دیا، دن کے وقت اس نے سارا اپنا کام مکمل کیا، شام کو مالک کے سامنے گیا تو مالک اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ حق تو یہی ہے، اصول تو یہی ہے کہ یہ مالک اس کو اس کی پوری مزدوری دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہے نا، امت محمدیہ نے دن کے وقت رمضان میں روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھی، مجھ سے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان سب کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیا۔ یہ اتنی بڑی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو ایسی 5 چیزیں عطا کی گئی جو پہلے 1.25 لاکھ انبیاء میں کسی کو نہیں عطا ہوئی، 1.25 لاکھ انبیاء۔ فرمایا ایک رات ایسی ملی جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی، جس نے اس کی عبادت پالی اللہ نے اس کو 1000 سال کی، ہزاروں راتوں کی، ہزاروں سالوں کی عبادت کا ثواب دے دیا۔ فرمایا ان کے منہ کی بدبو جو منہ سے رمضان میں روزوں سے آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مشک اور معطر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا جب آخری رات ہوتی ہے اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں جو آدمی ان کو زندہ رکھے گا اللہ قیامت والے دن اس کے دل کو مردہ نہیں رکھیں گے۔ 5 راتیں ایسی، 8، 9، 10 ذی الحجہ، یوم عرفہ سے لے کر یوم النحر تک، 3 دن یہ، اور دونوں عیدوں کی راتیں، یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ، چھوٹی عید بڑی عید، یہ 2 راتیں، اور 15 شعبان کی رات۔ اس رات کو جس آدمی نے جاگ کر گزاری، عبادت کی نیت سے گزاری، ثواب کی نیت سے گزاری، اور اس رات کے اندر عبادات کی، اس رات کو زندہ رکھا، اللہ قیامت والے دن اس کے دل کو مردہ نہیں رکھیں گے۔ اس لیے میرے محترم نوجوان دوستو، یہ راتیں جو چاند رات آ رہی ہے یہ بازاروں کی رات نہیں ہے۔ ہمارے بازاروں میں آج کا جو ماحول ہے، ہم نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، گناہوں سے بچے، ہماری بدنظری ہوگی، جو کچھ ہم نے کمایا ہے وہ ڈوب جائے گا۔ یہ جو بدنظری ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ لعنت کرتے ہیں جو شخص بدنظری کرنے والا ہو یا کرانے والا۔ اتنی محنت کی، ایک آدمی نے اتنا کام کیا، سب کچھ کیا، اپنی دکان بنائی، سجائی، سب کچھ کرنے کے بعد اس کو آگ لگا دی۔ ہر بندہ کیا بولے گا کتنا بے وقوف آدمی تھا، گھر بنایا اس کو جلا کے رکھ دیا۔ یہ ہمارا گھر بن چکا ہے رمضان کے مہینے کا، خدا کے لیے رات کے وقت آتش، ایسے گناہوں میں نہ مبتلا ہو جانا، ایسی گناہوں کے اندر نہ اپنے آپ کو ڈال دینا کہ جس رات اللہ نے بخشش اور مغفرت کا اعلان کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری رات اور میری وہ 30 دن کی عبادت بازار کے اندر ایک رات کے اندر گزار کے وہ سب کی سب مل جائے۔ عید کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کے آثار ہیں۔ عید بھی اسی کی ہے جس نے 30 دن اللہ کی عبادت کی، جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے چہرے پہ واضح نظر آئے گا کہ اس نے رمضان کے مقدس مہینے میں عبادت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس استطاعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی قربانی کا فائدہ نہیں۔ کسی طریقے پر ایک نوجوان جس کو اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، جوانی تھی، صحت تھی، سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے اگر رمضان کے روزے نہیں رکھے، وہ صرف رمضان کے روزوں والوں کے ساتھ عید کی نماز میں تو جا سکتا ہے، بخشش و مغفرت کا اعلان نہیں کروا سکتا ہے۔ یاد رکھ لو رب العالمین کی رحمت عروج پر، لیکن اللہ کا غضب اس سے بھی زیادہ تب ہے جب اللہ نے اتنا مقدس مہینہ دیا اور اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔
کوئی بخشش اور مغفرت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایک رمضان کا جان بوجھ کے روزہ رکھا، توڑ دیا، ایک روزہ کھا لیا، ساری زندگی روزے میں گزار دے، اس روزے کی قضا، اس روزے کا ثواب وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، ایک روزہ اگر جان بوجھ کے کھا لیا۔ اسی طریقے پر عید والے دن کچھ احکامات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، ان پہ عمل کریں۔ صبح کے وقت جلدی اٹھیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ رات کو ہوٹلوں میں بیٹھنا، گپ شپ لگانا، بازاروں میں گھومنے سے بہتر اپنی اس رات کو زندہ رکھیں۔ صبح کے وقت جلدی اٹھیں، اٹھ کر غسل کریں۔ عید کا غسل کیا، غسل کرنے کے بعد نئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، جو کچھ اللہ نے جو نعمت دی ہوئی ہے اس کو استعمال کریں، اور عید کی نماز کو جاتے ہوئے کچھ کھا پی کر جائیں، کھا پی کر جائیں۔ اللہ کے نبی سے یہی ثابت ہے، فرمایا چھوٹی عید پہ اس وجہ سے کھا کے جاؤ، پیچھے 30 دن کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تاکہ پتہ چلے آج کے دن مسلمان کا روزہ نہیں بلکہ شیطان کا روزہ ہے۔ آج کے دن اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ خوشی کا دن ہے، یہ بخشش اور مغفرت کا دن ہے، اس لیے کچھ کھا پی کر جائیں، اور جس راستے سے جا رہے ہیں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جائیں، عید کی نماز کے لیے کھلے میدان میں جائیں اور صدائیں بلند کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ کو یہ تسبیحات آپ کی اتنی پسند ہے، اتنی پسند آپ کی تسبیحات ہیں کہ جس راستے سے آپ چلتے ہوئے یہ تسبیحات پڑھتے ہوئے جائیں گے، کل قیامت والے دن وہ راستہ بھی آپ کے حق میں گواہی دے گا، اور پھر واپسی میں دوسرے راستے سے آئیں اور یہی تسبیحات پڑھتے ہوئے آئیں، اور عید کی نماز کے بعد آپس میں گلے ملیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادیں دیں۔ یہ اللہ اپنے فرشتوں پہ آسمان پہ آپ کی اس عمل کی وجہ سے جشن منا رہا ہوگا کہ دیکھو میرے بندوں نے آج میرا فریضہ ادا کر دیا اور میں نے ان کی بخشش و مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اپنے عید کی سنتیں جو مسواک کرنی ہے، اسی طریقے کے اوپر اپنے ناخن تراشیں، زیر ناف جو بال ہیں ان کی صفائی ستھرائی، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جتنا عطا کیا ہے، جتنے اخراجات کی گنجائش ہے اس کے مطابق خرچ کریں۔ یہی عید کا پیغام ہے، یہی رمضان کا پیغام ہے، یہی جمعۃ الوداع کا پیغام ہے، یہی اعتکاف کا پیغام ہے، یہی لیلۃ القدر کا پیغام ہے کہ رمضان کے مہینے جیسی راتیں اگلے 11 مہینے بھی اپنے لیے بنا کے رکھنا۔ ایسا نہ ہو آج کے دن نماز کو تالا لگا دیا، آج کے بعد قرآن بند کر کے الماری میں رکھ دیا، آج کے بعد زبان سے وہی گالم گلوچ جو پہلے ہوتی تھی وہی شروع ہوگی، پہلے جو غیبتیں، جو چغلییں، جو بد کلامی، بد زبانی تھی اسی کو جاری رکھ لیا۔ نہیں میرے بھائی، اپنا 11 مہینے بھی رمضان کی طرح اگر گزارنا چاہتے ہو تو اللہ سے یہ رات، آنے والی رات، اس رات اپنے اللہ سے مانگے، اور اللہ سے عام چیز نہ مانگے، ہلکی نہ مانگے۔ اللہ کو ہم اپنے اوپر قیاس کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ الحدیث والتفسیر فرمایا کرتے تھے اللہ سے کبھی 10 روپے بھی نہیں مانگنا، اللہ سے 10 لاکھ بھی نہیں مانگنا۔ ان کی بڑی عجیب مثال تھی، کہنے لگے کیا اللہ 10 لاکھ روپیہ دے سکتا ہے؟ کہا دے سکتا ہے۔ کہا اللہ نے جس کو اپنی شان کے مطابق کتنا زیادہ دیا تو اللہ سے کہیں اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کر۔ فرمایا اللہ سے نوکری نہیں مانگنا، اللہ سے نوکر مانگو۔ جو اللہ کسی کو نوکر دے سکتا ہے کیا وہ اللہ آپ کو نوکر نہیں دے سکتا؟ اللہ سے اپنی شان کے مطابق، اے اللہ جو آپ کی شان ہے، اے اللہ میرے مانگنے میں الفاظ میں کمی ہے، اے اللہ اپنی شان کے مطابق مجھے عطا کر دے۔ اللہ تیرے خزانے وہ ہیں جن سے تو بھر بھر کے بھی دے، ان میں کمی نہیں آتی، مجھے ان خزانوں سے عطا فرما دے۔ یہ وہ رات ہے، یہ آج کا وہ جمعۃ الوداع ہے، اس نے اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بنائے، اللہ سے مانگے، خوب گر گڑا کے پوری امت کے لیے مانگے، انسانیت کے لیے مانگے۔ جہاں اپنی دعائیں، اپنی دعاؤں میں اپنے آپ کو یاد رکھیں گے وہاں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، یہ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اس کے اگر وہ بعد میں ادا کر رہا ہے تو اس کا صدقہ فطر نہیں ہوگا، کام صدقہ ہوگا۔ صدقہ فطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، زیادتیاں ہوئی ہیں، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔
اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کوشش کرے، جتنے بھی اس کے گھر کے فیملی کے آدمی ہیں وہ خود ادا کرے۔ فیملی کا اگر کوئی بڑا ہے اس کی طرف سے ہر بچہ جو عید کی نماز سے پہلے پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے یہ صدقہ فطر جو ہے ادا کرنا ضروری ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہم سے رمضان میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی